کلیئر ہو گیا؟ جی علی بھائی یہ کلیئر ہو گیا، اور بس آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ غامدی صاحب اپنی اکثر تقاریر اور سوال و جواب کے جو سیشن ہوتے ہیں ان کے، اس میں ایک قرآن کی آیت سورۃ الاحزاب کی کوٹ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کی، جی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس کے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے اکثر حرام کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی مختلف تقاریر میں، تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو، خواہ وہ کتنی بھی بری ہے، کچھ بھی ہے، حرام نہیں قرار دیا یعنی جا شراب حرام نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ؟ تو یہ سونگی تو نہیں آتی؟ وہ پہلے آ گیا نا، وہ ان آیات سے پہلے آ گیا۔ وہ یہ ہاں تو پھر ان کے علاوہ تو خود ہی آپ نے ایک نکال دیا نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حق تلفی، شرک، اور کسی کی جان مال عزت آبرو، اور اگر وہ اس کو کیٹیگرائزیشن کے طور پہ لے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے تفسیر کرتے ہوئے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں بتایا کچھ آیات التذکیر بآلاء اللہ ہے اور التذکیر بالموت ہے، اس طرح اگر ان 5 چیزوں کو کیٹیگرائزیشن کے طور پہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو چیزیں سنت سے جن کی حرمت ثابت کر رہے ہیں تو ہم کسی کیٹیگری میں اسے فال کروا دیں گے، کیٹیگری کے طور پہ، ٹھیک ہے کہ آپ کے یہ 5 کیٹیگری ہیں، تو اس کی آگے چیزیں جو ہیں کورالریز کے طور پہ وہ تو بے شمار ہو سکتی ہیں۔ پھر مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں شراب، تو میں اگلا سوال پوچھوں گا کہ ہیروئن صحیح قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو آپ اسے اس کیٹیگری میں لے کے آئیں گے نا، تو کیٹیگری کے طور پہ ایک مرکزی عنوان کے طور پہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں کورالری بنتی جائیں گی وہ اپنی اپنی اس میں فٹ ہوتی چلی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی بھائی۔ اچھا اس میں کتے کھانا حرام لکھا ہوا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، تو کھانے پینے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ ہماری زیادہ مصیبت کھانا پینا ہے۔ وہ اس میں انہوں نے وہ فرمایا ہے کہ جو جس میں کوئی شک یا شبہ موجود تھا سور کا، اس کا قرآن نے بیان کر دیا، باقی اس نے واضح کر دیا ہے کہ چکلی والے اور بغیر وہ جو ہیں اس کے نہیں، وہ تو حدیثوں نے واضح کیا، وہ تو مسلم شریف میں ہے کہ درندے حرام ہیں، جی درندوں کا، درندوں کو، تو قرآن نے تو کہیں ریچھ کے اوپر یا کتے کے کھانے کے اعتبار سے تو ذکر نہیں کیا۔ علماء کی مثال ضرور دی ہے کتوں کی، علماء سو کی، کھانے پینے کا ذکر نہیں کیا، وہ تو احادیث سے ہی ثابت ہے، اس میں وہ سنت کی طرف آ جاتے ہیں۔ سر سنت کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ جی وہ سنت کی طرف وہ کہتے ہیں کہ میں، کون کہتا ہے کہ میں احادیث یا سنت کو نہیں مانتا؟ کہتے سر میں نہیں کہتا آپ کو، باقی کہتے ہیں، تو یقیناً آپ سے کچھ چیزیں ایسی مس ہینڈل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ شائبہ جاتا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث کی پہلی کتاب ہے اس میں 500 کچھ احادیث نقل ہے، میں نے تو 1200 کچھ اپنی میزان کتاب میں نقل کی ہیں، تو وہ تو اس بارے میں بڑا اصرار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکاری تو نہیں ہے لیکن اقراری ذرا کم ہے، تو جب زیادہ اقراری ہو جائیں گے نا وہ، تو پھر لوگ بھی ان کے بارے میں کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور باقی زیادہ تر علماء کچھ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے بھی علماء نے بہت مس ہینڈل کیا ہے غامدی صاحب کو، اور اس سے زیادہ مجھے، تو یہ مس ہینڈلنگ نہ کرتے نا تو ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی ہوتی۔ خمیازہ بھی بھگت لیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھا